یہ مولانا صاحب جو آپ کو کہتے تھے نا وجد میں آ جاؤ، ذرا جوش میں آ کر کے نعرہ لگاؤ، ذرا میرے جملے پہ غور کرنا۔ نبی نے قدم رکھا پہاڑ کی بلندی پہ، جب پہاڑ کے اوپر نبی نے نبوت والا قدم رکھا تو پہاڑ نے یوں حرکت کرنا شروع کر دیا۔ یارو تم بندے ہو کر کے تمہیں تو میری بات سمجھ آتی ہے، سب کو پتا ہے یہ کماد کی فصل کھڑی ہے، حرکت یہ بھی کر رہی ہے، وہ درخت کھڑے ہیں، حرکت وہ بھی کر رہے ہیں۔ شعور اللہ نے ان کو بھی دیا، شعور اس کو بھی دیا ہے، شعور آپ کو بھی دیا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ آپ پہاڑ کے پاس جائیں، آپ کی بات پتہ نہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، پہاڑ بولے آپ کو پتا چلے نہ چلے، یارو نبی نے قدم رکھا پہاڑ نے یوں حرکت کرنا شروع کر دی۔ نبی نے جب دیکھا پہاڑ حرکت کر رہا ہے، نبی نے زور کے ساتھ نبوت والا قدم پہاڑ کے اوپر مارا اور مار کر کے نبی نے خطاب پہاڑ سے کیا۔ تصور کرنا ذرا، آپ میرے بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، آپ کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ یارو نبی رب نے وہ بنایا جو پہاڑ سے بات کرے تو پہاڑ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ نبی نے پہاڑ کے اوپر پاؤں مار کر کے کہا، پہاڑ اپنی حرکت کو بند کر رک جا، تجھے پتا ہونا چاہیے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ بس نبی نے کہا پہاڑ رک گیا۔ پتا چلا پہاڑ کو نبی کی بات سمجھ آ گئی۔ ابو جہل اپنے ہاتھ میں کینکریاں لے کر کے آیا، چھوٹی چھوٹی کینکریاں پہاڑوں کی لے کر ہاتھ میں آیا، مٹی بند کی۔ نبی اللہ سے کہا اگر آپ مجھے بتلا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، ورنہ میں آپ کو نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو جہل میں نہیں بولتا، تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ بول پڑے تو پھر بتلا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ابھی کر کے دکھاتا ہوں۔ نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، ابو جہل کے ہاتھ میں کینکریاں تھیں، انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ یارو ابو جہل تو نہ پڑھ سکا، لیکن ابو جہل کے ہاتھ میں جو کینکریاں تھیں انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھ دیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ ذرا تصور کریں، تھوڑا سا تصور کریں۔ مولانا صاحب آپ کو نبی کا نام لے کر جذبات میں لا رہے تھے، آپ کے جذبات سے کھیل رہے تھے، میں یوں سمجھوں گا۔ آپ تصور کریں ذرا، جب اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہوں گے، تصور کریں ذرا، یوں کہیں آسمان سے چاند اتر کر زمین پہ آ گیا ہوگا اور نبی کے صحابہ ستارے بن کر کے نبی کے ارد گرد جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک آسمان پہ چاند ہے، آسمان پہ ستارے ہیں، کہنے والوں نے کہا نبی زمین پہ چاند بن کے آیا تھا، صحابہ محمد کے ستارے بن کے آئے تھے۔ آسمان پہ رات کو چاند نہ ہو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ رات کو آپ یہاں چاند بھی نہ ہو، لائٹ بھی نہ ہو، کچھ نظر آتا نہیں ہے۔ تاریکی اچھی نہیں لگتی، اندھیرا اچھا نہیں لگتا، روشنی ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ آسمان کے اوپر ستارے نہ ہو، آسمان خوبصورت نہیں لگتا، آسمان بھی سیاہ لگتا ہے۔ جب آسمان پہ چاند بھی ہوتا ہے، پھر ارد گرد ستارے بھی ہوتے ہیں، یارو آسمان بھی خوبصورت ہو گیا،
زمین بھی خوبصورت ہو گئی. ایک آسمان کا چاند ہے, آسمان کے ستارے ہیں, زمین پہ محمد چاند بن کر کے آیا, صحابہ ستارے بن کر کے آئے. اس نے آسمان کو خوبصورت بنا دیا, صحابہ نے زمین کو خوبصورت